ربش رحلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا کر رہے ہیں پروفٹ سلیمان کی۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ He said, My Lord, do thou forgive me and grant me a kingdom which is not fit for being inherited by anyone after me۔ یہ دعا پروفٹ سلیمان نے جس کانٹیکسٹ میں کی تھی اور اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ اتنا ڈیپ ہے اور اتنا مفید ہے کہ اگر اس کو اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخر انہوں نے یہ دعا مانگی کیوں تھی۔ وہ پروفٹ تھے اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے ایک پروفٹ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا ایک اتنی بڑی کنگڈم کو سنبھالنے کے لیے، اتنی زیادہ ان کو بلیسنگز دی تھیں، اتنی زیادہ ان کو ریسورسز دی تھیں۔ دین وائی ہی از سینگ ٹو فارگیو می۔ پہلے تو میں اس کی بات کروں گی۔ فارگیونیس انسان، ایک تو آپ جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے جی میں معافی مانگوں اللہ تعالیٰ سے۔ پروفٹ سلیمان اللہ تعالیٰ سے فارگیونیس اس لیے ایسک کرتے ہیں، اور ایون اگر ہم دیکھیں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر دم استغفار کرتے تھے۔ کیا ان کو ضرورت تھی اس کی؟ نہیں، لیکن وہ ہر وقت توبہ کرتے تھے کہ کیا پتہ کہ میں جو اچھی چیزیں بھی کر رہا ہوں اس میں بھی مجھ سے کوئی اپ ڈاؤن تو نہیں ہو گیا، یا اس میں بھی مجھ سے کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوگی۔ جب میں نے پہلے اس دعا کو پڑھا تو میرا کانسیپٹ ڈفرینٹ تھا کہ فارگیونیس مانگنی چاہیے، جو کہ ایک جنرل سوچ انسان کے دماغ میں آتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن جب میں نے اس کا ڈیپلی میں نے اس کو اسٹڈی کیا کہ آخر انہوں نے یہ دعا کی کیوں تھی، اور سب سے پہلے انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، بے شک اگر وہ گڈنس کے لیے بھی کر رہا ہوں یا میں تیری راہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس میں بھی کوئی کمی بیشی ہوگی ہو تو تب بھی آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ ہر دم چاہے آپ کچھ اچھا کرنے کی نیت بھی رکھتے ہوں، اچھا کر بھی رہے ہوں، اس میں بھی اگر، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم میں پرفیکشن کسی صورت بھی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو ہر دم ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی اچھے معاملات کو کرتے ہوئے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا اس میں میرے سے کوئی کمی بیشی تو نہیں رہے گی۔ پھر اس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسی کنگڈم عطا کریں جس میں میں فٹ ہوں، اور جو مجھے آپ نے کنگڈم عطا کی ہے اور جس کے لیے مجھے ریسورسز آپ نے دیے ہیں، وہ ریسورسز مجھے استعمال کرنے کی کیپیبلٹی دیں۔ کتنی یہ ڈیپ بات ہے۔ ویسے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مطلب کچھ اور سمجھ آتا ہے، لیکن ڈیپلی جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس میں انہوں نے آخر مانگا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنی زیادہ نعمتیں دی تھیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے مجھے جو بھی عطا فرمایا ہے مجھے اس کو ریسورسز کو استعمال کرنے کی کیپیبلٹی عطا کریں، کہیں مجھ سے اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، مجھے انہی ریسورسز میں فٹ کر دیں یا اللہ، انہی ریسورسز کو بہترین طور پر استعمال کرنے کے لیے اور کسی جو بھی خیر کا کام کرنے کے لیے مجھے اس کے قابل آپ بنا دیں، مجھے کیپیبل کر دیں اس کا۔ بعض اوقات انسان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، لیکن آپ اس اسٹیٹس، اس پیسے کو استعمال کرنے کی، صحیح طور پر استعمال کرنے کی آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ آپ بہت سی ڈفرینٹ جگہوں پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ صحیح چیزوں پر استعمال کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بلیسنگس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے کہ اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہ ہم کریں، اس میں بھی بہتری کی طرف اور خیر کی طرف جائیں۔ مین پرپس یہ ہے کہ جو بھی چیز، اگر آپ اس کو جنرل طریقے سے لیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ کسی سے بات کرنا ہو، ہر چیز کا پرپس آپ دیکھیں اینڈ پر اس کا جو مین مقصد ہے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ مقصد خیر ہونا چاہیے، کسی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔
کوئی بھی کام مخصوص کرنا ہو، کوئی آپ کی جاب ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کوئی مشورہ دینا ہے، تو اس کا مین مقصد آپ کے پاس کیا ہونا. فار ایگزامپل ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم کیریئر کے لیے پڑھتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم پیسوں کے لیے بزنس کرتے ہیں. ہر چیز کا ایک پرپس ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ اس کا جو رزلٹ ہے یا اس کا جو پرپس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں یا اللہ میں ایک خیر کے کام کے لیے کر رہا ہوں، اور وہ خیر کا کام اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. ایون دیکھیں ہم کتنے اذکار ہیں، کتنی دعائیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تسبیح کریں یا دعائیں پڑھیں. ڈیفینیٹلی یہ تو فرسٹ موسٹ تھنگ ہے، لیکن ایک اچھی بات کرنا، ایک اچھا مشورہ دینا، یہ بھی ذکر میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کرنا کسی سے، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے کسی بھی چیز کو نیگیٹیوٹی سے پھیر کے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا اور اس کو اس طرح کنیکٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگلے انسان کا دل پھر جائے یا پازیٹیو کی طرف وہ جائے، یہ بھی ایک ذکر بن جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ رائٹ ریزنز کے ساتھ، صحیح مقصد کے ساتھ آپ جب چلتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے. اور دین اور دنیا یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے. دین کو اس دنیا میں چلانے کے لیے، دین کو اپنی زندگی میں چلانے کے لیے دنیا میں تو رہنا ہے نا، تو دین اور دنیا کو پیرالل لے کے چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف دین کو انسان لے کے چلتا جائے. ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس دین کو یا ریلیجن کو جو ہم نے اپنایا ہوا ہے اس کو لے کر چلنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے، عمل کرنا ہے اس پر. اور سب سے امپورٹنٹ بات، جب آپ کا دل، آپ کی نیت اس رائٹ ریزن اور کے اوپر چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے مطابق ریسورسز دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت، آپ کے دل کے حال کو، اندر باہر کو، سب کو جانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ریسورسز بھی اس کے مطابق اور بلیسنگ بھی زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ، اگر اس کو میں، تو ریسورسز بھی اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق آپ کو دیتے ہیں. اللہ کرے آپ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو ریسورسز، جو بھی بلیسنگز دی ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے وہ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل دیکھیں حضرت سلیمان کو ایک اتنی بڑی کنگڈم ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے ریسورسز دیے تاکہ وہ اسلام کو جس طرح پھیلانا، اور سب وہ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ نعمتیں دی تھیں. اس کے برعکس اگر ہم حضرت ایوب کو دیکھیں تو ان کی لائف میں کچھ بھی نہیں تھا. ان کو جسمانی تکلیفیں تھیں اور کتنا انہوں نے سفر کیا. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. بس اس سے خیر مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم چاہے آپ کہہ لیں کہ اگر ایک میز پر بھی آپ بیٹھیں اور ناشتے کے لیے بیٹھیں اور 4 افراد اگر اس پر بیٹھیں، تب بھی آپ ایسی بات اور اپنا ایسی نیت رکھیں کہ آپ اس ٹیبل سے بھی خیر چھوڑ کے آپ نکلیں یا خیر کی بات کر کے اٹھیں. اور خیر کی بات صرف اسپیسیفکلی یہ ریلیٹڈ نہیں ہے کہ آپ اسلام کا کوئی لیکچر دیں. خیر کی بات کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی نیک نیتی سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے حال جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل اور کو صاف رکھے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر ہمیشہ رکھے، کیونکہ ہدایت ہر وقت آپ کو مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت آپ کے پیچھے ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم اس راستے سے ہٹ جائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.